کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے، کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے، کیا کہا حلیمہ نے، کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے، آپ کو سنبھالا ہے، کیا کہا حلیمہ نے، کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے، کیا کہا حلیمہ کون تھی؟ دیکھیے اس کو پتہ ہی نہیں حلیمہ کون ہے، حضرت حلیمہ کون ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، قربان جاؤ۔ اور امیتابھ بچن کا نام پوچھیے بتا دے گا۔ یہ افسوس کا مقام ہے میرے بچوں، یہ حضرت حلیمہ دائی حلیمہ وہ ہے، وہ ذات ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی تھی، قربان جاؤ۔ یہ حلیمہ ہے، لے گئی اپنے گھر حضرت حلیمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، دودھ پلائی۔ بہت غریب تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، بچہ لینے گئی تھی مکہ، اور پیسے والے لوگ اپنے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے بچپن میں تاکہ پرورش پائے بچے کا، صحت و تندرستی کا کہتے ٹھیک رہے، وہاں کا آب و ہوا بہتر ہوتا ہے گاؤں دیہات کا۔ تو حضرت حلیمہ جب مکہ پہنچی تو اور سب دائیاں جو گئی تھی مکہ، تو امیروں کے بچوں کو سب دائی لے لی، اب غریب کا بچہ بچا ہے، یہ ایک یتیم بچہ ہے، باپ بھائیے نہیں ہے، قربان جاؤ۔ حضرت حلیمہ سوچی کہ اب یہاں آئے ہیں تو خالی ہاتھ کاہے جائیں گے، کم از کم اسی یتیم بچے کو لے کر چلے۔ ارے سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ۔ یہ یتیم بچہ کون تھے؟ کون تھے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قربان جاؤ۔ جھولے میں جھول رہے تھے، حضرت حلیمہ پہنچی، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آمینہ نے کہی اور قربان جاؤ کہ اس بچے کو لے جاؤ، اور جھولے کے پاس حضرت حلیمہ جب آئی، بچے کو چہرے کو دیکھنا تھا، قربان جاؤ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ آج تک میری آنکھوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، آج تک میری آنکھوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور سینے سے لگائی، اجازت مل گئی، حضرت حلیمہ اپنے گھر لے کر پہنچی۔ حضرت حلیمہ بہت غریب تھی۔ اچھا، قحط سالی کا زمانہ ہے، مسلمانوں سنو، قحط سالی کا زمانہ ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، اور کھانے کو اناج نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں اونٹ بھی تھا، بکریاں بھی تھی، دودھ۔ اب حضرت حلیمہ جب گھر پہنچتی ہیں، قربان جاؤ، تو اپنے شوہر سے کہتی ہے بھوک لگی ہے، بچوں کو بھی کھلانا ہے، تھوڑا دیکھیے نا، اگر بکری کے تھن سے، اونٹ کے تھن سے اگر دودھ نکل جائے، دیکھیے نا، اس لیے کہ دیکھیے بارش نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے گھاس نہیں اگتا تھا، ہریالی نہیں تھی، کھیت کھلیان سب سوکھے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر برتن لیے بکری کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں یا اللہ، یہ تھن ہے، دودھ سے تھن بھرا ہے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں، یہ تھن میں تو کچھ نہیں تھا، یہ تھن میں دودھ آیا کہاں سے؟ دودھ ہے۔ اور قربان جاؤ، اپنی بیوی کے پاس لے کر آئے تو بیوی سے کہتے ہیں حضرت حلیمہ کے شوہر کہ دیکھو نا، آج کیا معجزہ ہے، یہ کیا کرامت ہے، یہ کیا کرشمہ ہے، بکری کے تھن میں زیادہ دودھ ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے
کہ مجھے لگتا ہے یہ بچہ بڑا برکتوں والا ہے. یہ بچہ بڑا برکتوں، ارے زور سے بولو، بڑا برکتوں والا ہے. اور قربان جاؤ، یہ بچہ بڑا برکتوں والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ شعر سنو. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے. سنو کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے. کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے. کیا کہا حلیمہ نے، کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے، آپ کو سنبھالا ہے. پوچھ خود حلیمہ سے، پوچھ خود حلیمہ سے، کس نے کس کو پالا ہے. پوچھ خود حلیمہ سے، کس نے کس کو پالا ہے. پوچھ خود حلیمہ سے، کس نے کس کو پالا ہے. بہت اچھے انداز میں جو بچے جہاں کھڑے ہیں، بیٹا میں مؤدبانہ گزارش کروں گا وہیں پر کھڑے رہیے گا، کوئی دقت نہیں ہے. آپ وہیں کھڑے رہیے گا. آپ افراتفری کا عالم مت مچائیے گا. یہ دینی اجلاس ہے. اے بیٹا بیٹھ جاؤ. اب کہے کھڑا ہو رہا ہے بھائی، بہت بے چین ہے. کیا کہ جلسے میں تقریر کر رہا تھا، ایک نوجوان کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے بیٹا 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا ہے پریشان ہے؟ بولا مولوی صاحب بہت ضرورت لگ رہا ہے. بولا بیٹھو، نوجوان ہو برداشت کرو. نوجوان ہو کہ پولٹی مرغی ہو. بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہوئی، دیکھے بیٹھا ہوا ہے، نظر پڑ گئی تو ہم نے اشارہ کیا ہے بیٹا جو. بولی نہیں جو. تو ہم نے کہا کہن جائے گا. تو نوجوان بولی کی کر لیجیے جے کر لیجیے اعلان وہ یہ ہے بھاگ لیجیے. اب جامع کی ضرورت نہیں جیتی تقریر کر، ہم تقریر سن لو. المختصر معزز سامعین کرام، بڑا اچھا مجمع ہے. آپ نے دیکھا ہے 7 بچے حافظ قرآن ہوئے الحمدللہ. اچھا دیکھو، سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ بچے 7 بچے ہیں. یہ 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنے کو لے کر جائے گا؟ ایک بچہ، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. ایک حافظ قرآن کتنے کو لے کر جائے گا؟ 10 آدمی کو. ہاتھ اٹھا کے بتائیے ہم کو. اچھا بتائیے ایک وکیل صاحب کتنے کو لے کے جائے گا؟ نہیں. چھوٹا بابو 0 سناٹا. لیکن قربان جائیے، یہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے. اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. اب کس کو لے کر جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. جنت میں جائیں گے؟ ارے بولو بھائی، جنت میں جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ پیدل. ایک آدمی امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب یہ بتائیے عید کی نماز آپ کہاں پڑھائیے گا؟ بولا عید کی نماز کہاں پڑھائیں گے؟ عیدگاہ میں پڑھائیں گے. بولا تو ہم نہیں پڑھیں گے، مسجد میں پڑھائیے. بولے کہے مسجد میں پڑھو؟ عید کی نماز پڑھنا عیدگاہ میں نبی کی سنت ہے. کوئی عذر ہو، پریشانی ہو، آندھی ہو، پانی ہو، تب مجبوری کے ساتھ مسجد میں پڑھی جائے گی. لیکن عید کی نماز تو عیدگاہ میں پڑھنا ہے. تم کو کیا پریشانی ہے؟ عیدگاہ میں پڑھ لینا. بولا نہیں، وہ میرا بھائی جو ہے وہ عیدگاہ میں نماز پڑھے گا، اس لیے وہ جہاں نماز پڑھے گا ہم وہاں نماز نہیں پڑھیں گے. بھائی سے چل رہی تھی تو امام صاحب بولا کہ بابو عیدگاہ میں نماز پڑھنا وہ میری دوسری طرف رہے گا، تم بائیں طرف رہے گا. وہ اگر دائیں طرف رہے گا تم بائیں طرف رہنا، اگر وہ بائیں طرف رہے گا تم دائیں طرف رہنا. نماز پڑھو، گھر آؤ گے. بولا امام صاحب
آپ دائیں بائیں کی طرف کہہ رہے ہیں اگر وہ جنت میں چلا گیا ہم جنتوں میں نہیں جائیں گے. بولا واہ بیٹا واہ, بہت اچھی دشمنی نبھا رہا ہے. قربان جاؤ کہ بھائی جنت میں چلا جائے گا تو ہم جنتوں میں نہیں جائیں گے. تو جنت میں نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ جاؤ جہنم میں ٹھوکیا کھاؤ جا کر کے, سب گرمی فرشتہ نکال دے گا تمہارا. 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. اچھا اس کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا؟ بڑا اونچا مقام ہوگا. باپ کے سر پہ اللہ تاج پہنائے گا, تاج. اب وہ تاج کیسا تاج ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, یہ راوی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اے معاذ جانتے ہو اس تاج میں کتنی روشنی ہوگی جو حافظ قرآن کے باپ کے سر پر اور ماں کے سر پر پہنایا جائے گا؟ کتنی روشنی ہوگی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان, یہ تو آپ بتا سکتے ہیں, اللہ جانتا ہے. تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا, اے معاذ جو حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ جو تاج پہنایا جائے گا اس تاج میں اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے. سورج کی روشنی. تو اہل محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے, یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جن کے سر پہ تاج پہنایا گیا؟ یہ کون ہے؟ کوئی انبیاء ہیں. اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں نہیں یہ کوئی انبیاء نہیں ہے. تو پھر وہ لوگ پوچھیں گے یہ کوئی شہداء ہے؟ کہا کہ شہداء بھی نہیں ہے. تو پھر لوگ پوچھیں گے یہ کوئی صالحین کی جماعت میں سے ہے؟ کہا کہ نہیں صالحین کی جماعت میں سے بھی نہیں ہے. صدیقین ہے؟ صدیقین بھی نہیں ہے. تو بھائی آخر یہ ہے کون جن کو یہ تاج پہنایا گیا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا تھا, جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا. اے مسلمانوں, اے نوجوانوں, ہم آپ کو اپنے بچے کو انگلش پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں, ہندی پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں, سنسکرت پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں. ہمارا بچہ بنگلہ بھی پڑھے گا, مراٹھا بھی پڑھے گا, اڑیا بھی پڑھے گا, سنسکرت بھی پڑھے گا, ہندی بھی پڑھے گا, ہر بھاشا پڑھے گا. لیکن میرا کہنا ہے کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے اگر پڑھے گا تو اللہ کا قرآن پڑھے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے, بہترین وہ ہے, اچھا وہ ہے, افضل وہ ہے, اشرف وہ ہے جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. تعجب والی بات, یہاں تو قرآن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. آج کتنے لوگ, اتنا بڑا مجمع ہے, فجر سے لے کر اب تک قرآن کی تلاوت کیے ہو؟ ذرا ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ. یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہو, کتنے لوگوں نے آج قرآن کی تلاوت کی ہے مسلمانوں؟ ہاں, ٹائم نہیں ہے. قرآن نکلے گا, قرآن ہم پڑھیں گے. کب پڑھیں گے؟ جب شب برات آئے گا. شب برات ادھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پتہ نہیں. ارے شب برات جانتے ہیں کس کو کہتا شب برات؟ ارے حلوا کا مہینہ, یہ صحیح سمجھے گا. شب برات شعبان المعظم کا بڑا مبارک مہینہ ہے یہ. اسی مہینے میں شعبان کی 15ویں شب کی تاریخ آتی ہے. لوگ شعبان نہیں سمجھتے بعض لوگ, اور اس کو حلوا کا مہینہ کہیے گا نا سمجھ بولے او شب رات. ہاں ہم کو پتا ہے. ماں اپنے بیٹے کو کہے گی بیٹا دادا مر گیا ہے, قرآن نکالو نا. شب برات ہے آج قرآن پڑھ دو. قرآن بیٹا پڑھ کر تاک میں رکھ دیا. پھر دوسرے دن کب قرآن نکلے گا؟ جب دادا دادی نانا نانی کوئی مر جائے گا تب قرآن نکلے گا. اے بیٹا جلدی سورہ یاسین پڑھو, جلدی سورہ یاسین پڑھو. دادا کے پاس میں دادا کا روح, وہاں سورہ یاسین پڑھی گئی. اچھا قرآن کب پڑھا جائے گا, کب نکلے گا؟ سنو, ہاں ایک موقع پر اور بھی قرآن نکلے گا. کب نکلے گا؟ جب کسی سے جھگڑا ہوگا, جب کسی سے لڑائی ہوگی. اٹھاؤ قرآن, تم سچا ہو قرآن اٹھاؤ. اللہ قرآن اٹھاؤ. قرآن اسی لیے آیا تھا, اللہ نے اسی نازل کیا تھا قرآن کو قسم کھانے کے لیے. مسلمانوں
اب بھی اگر نہیں جگے، اب بھی اگر نہیں سدھرے تو بہت دھلائی ہونے والی ہے. ایک بات یاد رکھیے، ابھی ہندوستان میں کیا ہو رہا آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ ارے پتا ہے؟ آپ کو پتا نہیں ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر میں، آپ کو خبر نہیں ہے. ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہے، مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں. اور قربان جاؤ، وقف بل کا پاس ہو گیا، وقف بل پاس ہوا نا، پتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی پتا ہے؟ ہاں پتا تو ہے یہ ہے. تو اب کیا کیجیے گا؟ بولا مکے کاٹیں گے، مکے کاٹیں گے. وقف بل پاس ہوا تو اس سے کیا مطلب ہے؟ جانے مولوی، ہم کو کیا مطلب ہے؟ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، یہ تنظیم کا مسئلہ ہے، ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ لیکن مسلمانوں قربان جاؤ، مولانا ابو الحسن علی رحمت اللہ علیہ قربان جاؤ، کئی برس پہلے ایک جملہ آپ نے کہا تھا، مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، اگر اب بھی نہیں جگے تو وہ دن دور نہیں جو تمہیں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی. خالی گوشت کھانے سے ہوگا؟ 300 ٹکا کلو گوشت، ہفتہ میں 4 دن اس کو گوشت چاہیے، بغیر بوٹی کا روٹی نہیں کھائے گا. وقف بل کیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے، اسے خبر نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، بہت ضروری ہے. ایک بات یاد رکھو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ. علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا ہر ایک مسلمان، عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے. جیسے نماز و 5 وقتہ نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کا مہینہ کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے جس کو دولت دی ہے، جو صاحب نصاب ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے. اسی طریقے سے تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے. کتنے لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. الحمدللہ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. سب کرکڑیا نوٹ سے، اے ٹی ایم سے نکلا. راکھے کا من چھا لیکن مناسب نہیں ہے. اور حضرت آپ کے حوالے الحمدللہ. اللہ اس بچے کی عمر میں برکت دے، کمائی میں برکت دے. آمین بولے تھا الحمدللہ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ. بولو قرآن پڑھاؤ. میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا. ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا. ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے. مدرسے نہ ہو، آسام میں 1300 مدرسے میں تالے لگا دیے گئے. مسلمانوں جگو، 1300 مدرسے بند کر دیے گئے. 1300 1300 تالے لگا دیے گئے، کہے لگا دیے گئے. صاحب آپ نے میرے مدرسوں میں تالا کیوں لگایا؟ قربان جاؤ. تو جواب یہ ملا کہ ان مدرسوں میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ مسلمانوں اب بھی وقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی مدرسوں میں بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے کہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے تو آپ بھی آ کر پڑھو مدرسے میں، پھر دیکھو کہ بچے کو یہ جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو بھی پڑھے گا وہ انسان بن جائے گا۔ جو بھی پڑھے گا وہ کیا بن جائے گا؟ انسان بن جائے گا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ لاریب کتاب ہے۔ جو قرآن کو پڑھے گا اللہ اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ جو قرآن کو سینے سے لگائے گا اللہ یہاں بھی عزت کی زندگی عطا فرمائے گا، آخرت میں مقام کو بلند فرمائے گا۔ تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں۔ بھائی بیٹھ جائیے، ابھی بیٹھ جائے بیٹا، بیٹھ جاؤ، موقع ملے گا بیٹا، موقع ملے گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں جو بے چینی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ کہ تقریر کر کے نیچے اترے نا تو ایک لڑکی کی خواہش تھی کہ حضرت میرے طرف سے تھوڑی سی چائے پی لیجیے آپ۔ تو ایک چائے کی دکان وہیں تھی، چائے والا ہی بڑا خوش ہوا، مار اسٹوپ میں ہوا بھر رہا تھا، کٹ 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 کٹ، حضرت حضرت بیٹھی بیٹھی۔ اب وہ بیٹھ گئے وہیں پر، اب لڑکا سب گھیر لیا۔ ایک بچہ دیکھے ایسے کھڑا تھا تو بڑا یہ آیا، تو میں نے کہا کہ بیٹا کہے کھڑے، بیٹھو بیٹھو تم بھی چائے پیو۔ بولے کی پیو چاہو دیر تک آ جاؤ وہ ہوتے لال ہم چاہ کو نہیں رکھ دیں۔ او قربان جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا الحمدللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا تم شکر کرو، تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں وہ نکلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے۔ گھر گھر میں یہی، گھر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ ایک بچہ کتنے کو جنت میں لے کے جائے گا؟ ارے زور سے بولو اور قربان جاؤ۔ اور مسلمانوں سنو، یہ کس کو لے کر جائے گا؟ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا۔ یہ جس کے طرف اشارہ کر دے گا اللہ اس کو جنت کے اندر میں داخل ہو جاتا، داخل کر دے گا۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جاتے؟ ہم بھی جنت میں جاتے، میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، میرا بیٹا بھی عالم دین ہوتا، میرا پوتا بھی نہ عالم دین ہوتا، میرا نواسا بھی حافظ قرآن ہوتا۔ لیکن وقت نکل گیا، اب وقت نہیں، اب وقت نہیں ہے۔ میرا ناتی پوتا بیٹا بڑا ہو گیا، اب حافظ قرآن نہیں بنا سکتے۔ حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ مسلمانوں سنو، الحمدللہ ایک عمل ہے، ایک عمل ہے انشاءاللہ اگر آپ دنیا میں کر لیں گے نا، انشاءاللہ دنیا میں کر لیں گے نا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی مقام کو بلند فرما دے گا، آخرت میں بلند فرما دے گا۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، اللہ کسی کا احسان، ارے بولو اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قربان جاؤ۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کس کو لے کر جائے گا؟ ماں باپ تو جائیں گے جائیں گے، ان کے علاوہ 10 جائے گا۔ کون کون جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ہزاروں لوگ یہاں پر بیٹھے میرے نظر کے سامنے میں، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ اگر وہ عمل میں بتاؤں کتنے لوگ وہ عمل کرو گے؟ ذرا ہاتھ کو اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ۔ عمل بڑا آسان ہے، بڑا آسان عمل ہے۔ ওনার জন্য আমি দেশে দোয়া করব,
جو یہ عمل کرے گا، جو یہ کام کرے گا، میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا. کیا دعا کروں گا؟ 10 دعا کروں گا. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کس کو لے کر جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. اے مسلمانوں سنو، ہو آج یہ موقع ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، نہیں بنا سکے، دل چھوٹا نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو. اللہ دولت دیا، پیسہ دیا، زمین دیا، سونا دیا، چاندی دیا ہے الحمدللہ دیا ہے. تو الحمدللہ اپنے پیسے سے ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دو، انشاءاللہ وہی بچہ تیرے ہاتھ کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. ایک بچہ کو حافظ قرآن بنا دو، اسی پیسے سے ایک یتیم بچہ کو، بے سہارا بچہ کو، غریب بچہ کو، مدرسہ میں پڑھنے والے مہمان رسول کو اپنے پیسے سے حافظ قرآن بنا دو. اللہ یہاں بھی عزت دے گا، آخرت میں تیرے مقام کو بلند فرما دے گا. اتنا بڑا مجمع ہے کوئی اپنے ماں باپ کا، چاہے ماں باپ کے نام پر اگر یہ عمل کریں گے تو قیامت تک یہ مدرسہ جب تک اس دھرتی پر قائم رہے گا. حضرت مدرسہ ابوبکر صدیق، اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. مسلمانوں یہ عمل کر کے مر جاؤ گے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، دوست یاد کرے یا نہ کرے، قسم خدا کی اللہ قیامت تک تیرے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ، مجھے 5 آدمی چاہیے. دیکھیے میں تھوڑا سوال کروں گا، اللہ نے اگر آپ کو بڑھا کر دیا ہے تو آپ بڑھا چڑھا کر کے بھی دے سکتے ہیں. سنو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے. قرض حسنا، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے. یا اللہ آپ عالم الغیب والشہادہ، ساری دنیا کو پالنے والے آپ ہیں، کھلانے والے آپ ہیں. یا اللہ آپ قرضہ لے کر کیا کیجئے گا؟ کس کے لیے قرضہ؟ یا اللہ تیری بیوی نہیں ہے، تو بیوی سے پاک ہے، تو اولاد سے پاک ہے، تو ماں باپ سے پاک ہے. یا اللہ تو کھانے سے پاک ہے، پھر یہ پیسہ کیا ہوگا؟ تو سنو، میرا اللہ انہی کے لیے قرضہ مانگ رہا ہے. مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، مدرسوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، مسجدوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے. کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنہ دے دے. اللہ آگے کہتا ہے کہ اس قرضہ کو پھر ہم اسے واپس کریں گے. کیسے؟ بڑھا چڑھا کر. اللہ کہتا ہے کہ میں بڑھا چڑھا کر اسے واپس کر دوں گا. اس مجمع کے اندر میں کوئی سخی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا؟ ایک بچے کو، 7 بچے ہیں، 7 آدمی کم از کم تیار ہو جائے انشاءاللہ. 7 آدمی تیار ہو، ایک آدمی 2 بچے 3 بچے کا بھی خرچ ادا کر سکتے الحمدللہ. 10,000 روپے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے منیمم 2 سال چاہیے، 2 سال چاہیے الحمدللہ. 2 سال کا خرچ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا خرچ الحمدللہ 10,000 روپے کم سے کم مان کے چلیے الحمدللہ. ہے کوئی ایسا پہلا سخی ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا؟ پہلے نظر میں انشاءاللہ اپنے ہاتھ کو بلند کرو کہ انشاءاللہ حضرت ہم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں. ایک بچہ میرا پیسہ کھا کر حافظ قرآن بنے گا، ایک بچہ میرا دانا کھا کر حافظ قرآن بنے گا. انشاءاللہ ہم اس کے لیے 10 دعا کر دیں گے. پہلا کوئی مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر صاحب ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، بڑا بابو ہو، چھوٹا بابو ہو، کسان ہو، تاجر ہو، کوئی ہو، پہلے اپنا نام پیش کرے انشاءاللہ. پہلا آدمی انشاءاللہ ওনার জন্য আমি 10 دعا করব. 10,000 روپے دینے والا پہلا کوئی سخی تیار ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں. 7 بچے ہیں، کم سے کم 7 آدمی تیار ہو جائے اس مجمع کے اندر میں. ہے کوئی میرا پہلا بھائی انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا، 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ، 10,000 روپے خرچ کرنے والا؟ پہلا کوئی مسلمان، پہلا کوئی مرد مجاہد، پہلا کوئی دین کا سپاہی؟ کھڑے ہو جا بھائی، تھرس کھڑے ہو جا. حضرت نام لکھیے گا، دیکھیے تو نور امام بھائی. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. نور امام بھائی الحمدللہ ہمارے نور امام بھائی نے ایک بچے کا خرچ اٹھایا. اللہ ان اردان تو قبول کرے نو. یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں اللہ دانے دانے برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. پرتھم جن ہوئے گلو ماشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ میرا نور عالم بھائی کی طرح کوئی میرا
دوسرا بھائی تیار ہو جائے انشاءاللہ. جلدی کرو ماشاءاللہ, سوچو مت بھائی, سوچنا کیا ہے بھائی, جس اللہ نے دولت دیا, کھیت کا مالک بنایا, سونے چاندی کا مالک بنایا ہے, اسی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, اللہ دے گا. مسلمانوں یقین بناؤ, یقین بناؤ, میرا اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. قرآن پڑھو, اسی لیے تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھو. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو میرے راستے میں ایک خرچ کرے گا, ایک کا بدلہ 10 دوں گا, میں 10 دوں گا, دنیا میں 10, آخرت میں 70 دوں گا. الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور 10,000 روپے دینے والا, ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا ہے. دیکھیں میرا بھائی تیار ہوا. بھائی ہاتھ اٹھائیے, مبارک بھائی. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, ماشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ مبارک بھائی, اللہ مبارک بھائی کے دان کو قبول کرے نا. یا اللہ ان کی عمر میں صحت و زندگی میں ایمان و عمل میں کھیتوں کھلیان میں اللہ برکت دے. اللہ مبارک بھائی کے ماں باپ کو کرور کر و جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے. اللہ نے زمین کو کئی دن میں پیدا کیا؟ ارے زمین کو کئی دن میں پیدا کیا؟ 3 دن میں. اللہ زمین کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. اے مسلمانوں دیکھنا, یہ 10,000 روپے کا بدلہ اللہ کیسے دے گا؟ اب 10,000 دے رہے ہیں نا, کیسے دے گا, کہاں سے دے گا, کدھر سے دے گا, آپ نہیں سمجھ پاؤ گے. یقین بناؤ, اللہ کہتا ہے ان وعد اللہ حق. اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے, ایک کا بدلہ 10. اللہ ایک کا بدلہ 10 دے گا, 10 دے گا. تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ, ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا, 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ. 7ویں نمبر پہ ایک آدمی اور ہے کوئی میرا بھائی, اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, یہ جم غفیر ہے, یہ لوگوں کا سیلاب ہے. قربان جاؤ میرے بھائی, کم از کم 7 آدمی تو ہونا چاہیے ماشاءاللہ. 7 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں, 7 آدمی تو کم از کم تیار ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ میرا کوئی بھائی انشاءاللہ تیار ہو جائے الحمدللہ. مجھے اللہ کے ذات پہ امید ہے, اللہ کسی نہ کسی کو تیار کروائے گا. اللہ اشارہ کرے گا, ٹھیک وہ تیار ہو جائے گا. اللہ جس کو توفیق دے دے گا, ٹھیک وہ بندہ تیار ہو جائے گا. میرے بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ جس کو اشارہ کر دے گا, اللہ جس کو توفیق دے دے گا, ٹھیک وہ بندہ کھڑا ہو. اے جنید بابو, اے نعرے تکبیر. 5 بچہ, ایک بچہ, ہم گلی 5 بچہ. اچھا ماشاءاللہ. جنید بابو, جنید بغدادی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے. انہوں نے ایک بچے کی خرچ کو قبول کیا. اللہ انعام دان تو قبول کرے نے. اللہ جنید بابو کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, کمائی میں, گھر میں برکت دے. اللہ جنید بابو کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے. কত জন হলো? ارے কত জন হলো? 3. اللہ کے نبی کے 4 یار تھے, اور قربان جاؤ اللہ کے نبی کے 4 یار تھے. چوتھے نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی جنید جیسا, نور عالم جیسا نوجوان, مبارک جیسا نوجوان کوئی چوتھے نمبر پہ انشاءاللہ تیار ہو جاؤ. اے میرے بچوں, 10,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے, کوئی بڑی رقم نہیں. ابھی کے زمانے کے حساب سے 10,000 روپے کوئی بڑی رقم ہے. ارے بولو بھائی, کوئی بڑی رقم ہے؟ کوئی بڑی رقم ہے, بولیے نا بھائی, رقیم کوئی بڑی رقم ہے؟ دیا کہ نہیں. ایک بات یاد رکھیے, جو دینے والا ہے وہ دے گا. دیکھیے جو دینے والا ہے وہ دے گا, چاہے رہے یا نہ رہے, لیکن وہ دے گا ضرور. اور جو نہیں دینے والا ہے, یہ تقریر سنائیے مت, تقریر کھلا کے الٹا دیے, 1 ٹکا نہیں دے گا. مسلمانوں ایک بات یاد رکھ. اے بچہ محمد سالم, نعرے تکبیر. ارے بلند آواز سے نعرے تکبیر. محمد سالم نوجوان, حافظ محمد سالم, حافظ قرآن, حامل قرآن, عامل قرآن, قاری قرآن, قاری سالم صاحب دامت برکاتہ. ایک بچہ خرچ. اچھا اللہ اس بچے کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان میں, عمل میں, کھیت میں, کھلیان میں, علم میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے. آمین بولے تو. কত জন হলো? 4 জন হলো. دن اور رات ملا کر کے وقت کی نماز ہے 5. ہاتھر کوٹا انگلی. دیکھو ہم کہتے دعا لے کر جاؤ. ایک بات یاد رکھو, دعا سے تقدیر بدلتی ہے. دعا سے, زور سے بولیے, تقدیر بدل جاتی ہے. جہاں دنیا کی کوششیں ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے دعا کام کرتی ہے. جب ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے نا, تو ہاتھ اٹھا دیتا ہے, بولتا ہے آئی ایم سوری, اب دعا کیجیے. اب ایک حضرت جلسے میں گئے تھے, ایک نوجوان بہت خدمت کیا. حضرت خوش ہو گئے, بولا ہے بیٹا تور نام کی؟
बोला हमार नाम छेदी लाल। तो भाई कोई नाम जी, आज बोला जब कोई नाम हो, तुमने बड़ी खिदमत की बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं? बोला कुछ भी कर दिए। तो हजरत ने पूछा कि अच्छा ये बताओ औलाद उलाद है, बच्चा उच्चा है? ये नौजवान बोला कि नहीं है। बोला ठीक है जाओ, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ हम दुआ कर देंगे, जाओ। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए। दूसरे साल फिर जलसा हुआ, फिर हजरत आए। वो लड़का फिर खिदमत करने आया। तो आते ही हजरत ने पूछ लिया कि बेटा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? ये लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। बोला कुछ नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए। तीसरे साल फिर हजरत जलसा में आए। वो लड़का फिर खिदमत करने आया। आते ही हजरत पूछा कि बेटा बोल, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? ये लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। बोला ये कैसे होगा? हम जिसके लिए दुआ करते हो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल कहीं नहीं होती है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत ने पूछा है बेटा सुनो तो बियाह कर ले जाते? बोले नहीं बियाह नहीं करना चाहिए। तो बच्चा कैसे होगा? तो बियाह नहीं करना होगा। तब 5 जन हो गए माशाल्लाह, 5 जन हो गए। 5वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाओ, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है इंशाल्लाह वो 7 बच्चे का खर्च उठाने वाला। हाँ माशाल्लाह, हमारी माँ बहनें भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोले तुम्हें ताउन करो, इंशाअल्लाह हम तुम्हारे जन्ने दुआ करबो। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज़ कुरान बना दे। मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। कुछ बच्चों को चादर रुमाल लेकर माँ बहनों के पिंडाल में हजरत भेज दें। मेरी माँ बहनों, जो बच्चे चादर रुमाल लेकर आपके पिंडाल में जाएंगे, जितना पैसा आप घर से लाए हैं सब अचला से खोलकर, दुपट्टा से खोलकर चादर रुमाल में डाल दीजिएगा और जेवर जेवरात सब खोल के डाल दिए। नहीं सोना 80,000 टका भर। बोले मौलवी साहब बहुत चालाक। कुर्बान जाओ भाई, चादर रुमाल लेकर चले जाए, छोटे छोटे बच्चे माँ बहनों के पिंडाल में चले जाए। 5वां आदमी जल्दी करो भाई, जल्दी करो। 5वां आदमी कोई है? अरे 5वां कोई है? कोई नौजवान में देखना चाहे 10 दुआ ले लो इंशाल्लाह, मैं 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? महतो। मंसूर अली, 2 बच्चा 2000। लिख लिख मंसूर अली। देखे इनकी मोहब्बत देखो। ए बेटा पैसा देवे नहीं, कल दिएगा। मंसूर अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए छठा उठ गया माशाल्लाह। आ जाओ भाई, आने का रास्ता दे दिए, आने का रास्ता दे दिए उसको। आ रहा कि जा रहा है? बोला बाप जलसा में खड़ा होना खतरा जी, बैठो जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह छठे नंबर पर अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। छठे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाओ, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला इंशाल्लाह। मेरे बच्चों देखो, अगर नगद में कैश में है तो कैश में दे दो, कैश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन पे है फ़ोन पे दे दो, स्कैनर मौजूद है। फ़ोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो। गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं, अपना नाम लिखा दो, कल्ला कर हज़रत अल्लामा मौलाना मुमताज़ साहब दामद बरकातुहुम के हवाले कर देना, कमेटी वालों के हवाले कर देना। ए मुसलमानों, ये 10,000 रुपये दे दोगे गरीब नहीं हो जाओगे और चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा, कारोबार बंद नहीं होगा। अरे मेरा अल्लाह का वादा पक्का वादा है, मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। छठे नंबर पर मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला, एक बच्चे का खर्च बर्दाश्त करने वाला इंशाअल्लाह है। कोई नौजवान जल्दी करो भाई। भाई इतना बड़ा मजमा है, ये कुर्सी में ये सारे ज़मींदार लोग, पैसे वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, असल लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, ये 10,000 से आप गरीब तो नहीं हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस इदारे का भला हो जाएगा, इस इदारे का भला होगा, अल्लाह आपका भला करेगा। भाई बस एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। छठे नंबर पर अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में बनाया, आसमान को 3 दिन में बनाया, अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर नेकी अता फरमाएगा। एक आदमी जल्दी करो भाई, तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई है? अरे इतना बड़ा मजमा है, कोई है? छठे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, जल्दी करो भाई।
بھائی جلدی کرو ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا اس سودا کو میں سستا کروں, میں سمجھ رہا ہوں 10,000 روپے تھوڑا سا بھاری پڑ رہا آپ کو. الحمدللہ دعا لیکن وہی 10 کریں گے. ایک بچہ ذہن کا تیز ہے, دماغ کا تیز ہے, 1 سال میں بھی حافظ قرآن ہو جاتا ہے. ابھی شیخ پورہ کا ایک بچہ 11 سال کا بچہ صرف 22 دن میں حافظ قرآن ہو گیا. صرف 22 دن میں حافظ قرآن ہوا. اور سنو یہ حافظ قرآن ایک بچہ کا یہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے. حافظ قرآن تھا, مرے ہوئے 10 سال ہو گئے. بارش اتنی ہوئی کہ پانی قبر میں چلا نہ جائے, اس کے ماں باپ کو ڈر ہوا, خدشہ ہوا. تو کسی عالم دین سے پوچھا کہ حضرت اس کی جنازے لاش کو ہم نکال سکتے, کوئی اونچی جگہ دفن کریں گے. اجازت مل گئی. کچھ لوگوں نے کہا کو کچھ ملے گا, 10 سال ہو گیا, ہڈیوں نہیں ملے گی. بولا کچھ ہو ہڈیاں ملے گی, ہڈیاں نکال کے ہم لوگ اونچی جگہ دفن کر دیں گے, لیکن میرے بیٹے کے قبر میں پانی چلا جائے یہ ہم برداشت نہیں کریں. میرا بیٹا حافظ قرآن تھا. قبر کھودی گئی اور قربان جاؤ مسلمانوں, جب قبر سے مٹی ہٹائی گئی, تختہ ہٹایا گیا, دیکھتا کیا ہے کہ کفن میں مٹی تک نہیں لگی تھی. کفن میں مٹی تک نہیں لگی تھی. قربان جاؤ جب جنازے کے شکل سے جب کفن ہٹایا گیا تو چہرہ ایسا چمک رہا تھا اس بچے کا, حافظ قرآن کا. پتہ چل رہا تھا کہ یہ ابھی سو کر کے اٹھا, یہ ابھی سویا, یہ ابھی سویا ہے. حافظ قرآن کا بڑا اونچا مقام ہے مسلمانوں. ایک آدمی انشاءاللہ سودے کو میں سستا کروں. ایک بچہ ذہن کا تیز ہے, قوت حافظہ تیز ہے, 1 سال میں حافظ قرآن ہو جاتا ہے. 1 سال کا خرچ 5,000 روپیہ ہے. 5,000 روپے دینے والا 6 نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. 10 دعا لے لو. 5,000 روپے دینے والا ہے 6 نمبر پہ کوئی میرا بھائی تیار ہو جائے انشاءاللہ الحمدللہ. بھائی یہاں جاؤ بیٹا, یہاں جاؤ. ماشاءاللہ یہ دیکھیے یہ نوجوان ڈاکٹر شاہد صاحب, ڈاکٹر شاہد صاحب ماشاءاللہ ہے. حضرت لکھ لیے ڈاکٹر شاہد صاحب ماشاءاللہ. ہمارے حضرت اللہ اللہ والوں کی شان ہی کچھ اور ہے, چہرہ بتا دیتا ہے. حضرت 8ویں نمبر 7 یہ ہو گئے حضرت. اے بابو ادھر آئیے, آپ یہاں آئیے. وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے, مولانا نام بتائیے کیا ہے یہاں آئیے. بھائی صاحب کا آنے کا راستہ دے دیے اس بچے کو, آنے دیجیے, جو آنا چاہ رہے ہیں آنے دیجیے. بھائی 7 ہو گئے. ایک بھائی اور ادھر کھڑے ہوئے, آ جائیے بھائی, آپ بھی آ جائیے. ماشاءاللہ 6 ہوئے نا حضرت, 7 ہو گئے. اب 7 ہو گئے. ماشاءاللہ. اچھا কত জন হলো? 7 জন হলো. জন্নতের কটা দরওয়াজা? 8. ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. جنت کے 8 دروازے ہیں. 5,000 روپے دینے والا, جنت کے 8 دروازے ہیں. ہے انشاءاللہ کوئی سخی اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو. اے بچوں انشاءاللہ, اے میرے نوجوانوں, اپنے ماں باپ کے نام سے انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن اگر تم نے بنا لیا, اگر تم بنانا چاہتے ہو تو انشاءاللہ تیرا بیٹا کل جب جا کر جوان ہوگا, بڑا ہوگا. اے میرا بھائی کھڑے ہو جائیے تاکہ آپ کا چہرہ دیکھا جا سکے. کیا نام ہے؟ محمد سجاد. سب یہی کہ اگر کوئی دوسرے گاؤں کے ہوں گے بتا دیجیے گا. اسی گاؤں کے ہیں مجھوا کے. ماشاءاللہ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ, قرآن پڑھاؤ. ماشاءاللہ 8 جن ہوئے گئے. الحمدللہ 10 میں کتنے کم رہ گئے؟ ارے جلدی بولو. 10 اور 10 عشرہ مبشرہ کی تعداد 10 ہے. ماشاءاللہ 2 آدمی اور تیار ہو جاؤ. 5,000 روپے دینے والا. اے انشاءاللہ بھائی ادھر سے کوئی تیار ہو جائے میرے بھائی. ادھر سے کوئی ہے 5,000 روپے والے, 2 آدمی کم از کم, 2 بچوں کا خرچ اٹھانے والا. کوئی اللہ کا شیر کھڑے ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ ہم ایک بچے کا خرچ دینے کو تیار ہے. کوئی ہے؟ ایک بات یاد رکھو
مسلمانوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، دین کے معاملے میں خرچ نہیں کرتا، جو آدمی بخیلی کرتا، کنجوسی کرتا ہے، اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ کہاں بھیجتا ہے بولیے؟ ارے بولیے، ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے، اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ بولو جاؤ جھمیلے ختم ہو گیا۔ ہاں ماشاءاللہ، 2 آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی ہے بھائی 5000 روپے؟ اے میرا بھائی تیار ہوا ماشاءاللہ۔ دیکھیے حضرت نام بتا جناب بھائی کفیل صاحب یہیں کے ہیں ماشاءاللہ، کفیل بھائی ماشاءاللہ 9 ہو گئے، بس 10ویں نمبر پہ بڑا اے نوجوان آجے بھاؤ، کیا نام آپ کا؟ محمد سفیان، 10 ہو گئے۔ زبیر صاحب কত জন হলো? 10 জন হলো। حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 11۔ بس یہ لاسٹ آدمی ہوگا، یہ لاسٹ آدمی ہوگا 11ویں نمبر پہ 5000 روپے دینے والا، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا انشاءاللہ۔ اچھا یہ 10 آدمی ہو گئے، ایک شعر سنا دیں۔ اچھا بھوجپوری سنیے گا کہ اردو سنیے گا کہ بنگلہ سنیے گا کہ انگریزی سنیے گا؟ بھوجپوری؟ اچھا بھوجپوری سنیے گا۔ کتنا 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 سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، ہاں دربار لاگیلا۔ اچھا لگلون تو سبحان اللہ کیا بولتے ہمیں؟ کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، ہاں دربار لاگیلا۔ کتنا سندر مورے کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، باغ طیبہ نگریا، ہاں باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا، ہاں بازار لاگیلا۔ باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا، ہاں بازار لاگیلا۔ 11ویں نمبر پہ ایک آدمی بھائی ہے کوئی؟ 11ویں نمبر پہ جلدی کرو۔ اے نوجوان کھڑا ہوا، واہ بیٹا واہ، آ جا۔ کیا نام ہے؟ محمد یونس کا لڑکا، کیش میں دے رہا بچہ، کیش میں دے رہا ہے بچہ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد شہباز ماشاءاللہ، یونس صاحب کے لڑکے ہیں، انہوں نے کیش میں دیا ہے 5000 روپے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اللہ جزا دے بیٹا، اللہ جزا دے۔ ماشاءاللہ اللہ اس بچے کی تعاون کو دان کو قبول کرے نو یا اللہ، اس کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں کھیت و کھلیان میں برکت دے اللہ۔ ان کے والد مرحوم کی قبر کو کشادہ عطا فرما اللہ، ان کے والد مرحوم کے قبر پہ جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے اللہ، ان کے والد مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اچھا کتو جن ہولو؟ 11 ہو گیا، 11 ہو گیا۔ اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ ایک آدمی بس، یہ لاسٹ ہوگا الحمدللہ، یہ لاسٹ ہوگا، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، بس اس سے آگے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی 12ویں نمبر پہ، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا، ہے کوئی؟ ماں کا لال، ماں کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، باپ کا لخت جگر بیٹا، ہے کوئی انشاءاللہ؟ اے نوجوان کیا نام بابو؟ حضرت کیا نام ہے؟ یہی کے ہیں؟ معصوم بھائی اسی گاؤں کے ہیں؟ ہاں جی۔ کتو جن ہولو؟ 12۔ مسلمانوں یاد کرو جنگ بدر کو 313، بس ایک آدمی، بس لاسٹ آدمی ہے، لاسٹ آدمی 313، بس لاسٹ آدمی انشاءاللہ میں دعا کر دوں گا، معصوم بابو کے لیے بھی دعا کر دیں گے، اور یہ 13ویں نمبر پہ جو آئے گا انشاءاللہ اس کے لیے 10 دعا نہیں 11 دعا کریں گے، اس کے لیے 11 دعا ہوگی انشاءاللہ۔ بس جلدی کرو میرے بھائی۔
اب میں نے اعلان کر دیا, آپ جائیے نا بچے کو بھیجیے نا, دیکھیے نا مستورات میں ہماری ماں بہنوں کے پنڈال میں اے بچہ آیا ماشاءاللہ, اے بیٹا واہ, اے فون پے کرے گا, فون پے کرے گا, دیکھو موبائل لے کے آیا, اسکینر دو, اسکینر دو, فون پے کرے گا. 13 ہو گئے الحمدللہ, اسکینر دیے حضرت, 13 ہو گئے. کیا نام بیٹا آپ کا؟ گلزار احمد, ماشاءاللہ. اب گلزار احمد 5000 1500, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اے بیٹا 1500 کہے دے رہے ہو, عادت کم ہو جائے, 2100 کر دو, پورا ہو جائے گا. ہاں دے دو, 2100 دے دو ماشاءاللہ. 13ویں نمبر پہ 5000 روپے دینے والا ہے ایک آدمی, اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. یہ بچے نے تو اپنا نام پیش کر دیا, 2100 روپے الحمدللہ. سمالہ ہے, کوئی ہے؟ اے بھائی جلدی کرو بھائی, انشاءاللہ وقت کی قلت, علماء کرام کی لمبی فہرست ہے, بڑے بڑے اللہ والے تشریف فرما ہیں, بڑے بڑے جید عالم دین تشریف فرما ہے, جن کی تقریر کو آپ کو سننی ہے الحمدللہ, دعا کر کے یہاں سے جانا ہے. بس 13ویں نمبر پہ ایک آدمی, لاسٹ آدمی کوئی تیار ہو جائے بھائی, اتنا بڑا مجمع ہے. ادھر سے کوئی ہے؟ اچھا یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں, ان کے گارجین لوگ کہاں بھائی؟ ان کے والد صاحب, ان کے بھائی صاحب کوئی آئے ہیں؟ اے بچہ آ رہا ہے, دیکھیں نوجوان, ان کے گارجین کہاں ہیں؟ ان کے والد صاحب کہاں ہیں بھائی؟ ان کو آگے قدم بڑھانا چاہیے الحمدللہ, کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے تو انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن ہم بھی بنائے الحمدللہ ثم الحمدللہ. بھائی جلدی کرو بھائی. اے دیکھیے حضرت, اور دیکھیے بچہ, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائے بیٹا. گھر کہاں ہے؟ گھر یو پی ہے, یہی رہتے ہیں. تو فون پہ ہے بیٹا, فون پہ ہے, فون پہ کر دو. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. কত জন হলো? 5000 ہے نا, ہاں 5000. কত জন হলো? 13 হলো. قرآن میں سجدے کتنے ہیں؟ 14. بس یہ لاسٹ ہوگا الحمدللہ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ, قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ, سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ, قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ. 14ویں نمبر پہ ایک کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہے کوئی؟ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, ایک سے ایک پیسہ والا, زمیندار, کوٹھی والا, دکان والا, مکان والا یہاں پر بیٹھا ہے. اے مسلمانوں, یہ مدرسہ ہم نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا؟ قربان جاؤ, یہ ظالم بادشاہ تو مدرسہ توڑنے پہ چڑا ہے, یہ ہمارے مدرسوں کو بند کرنے میں جو لگا ہوا ہے. قربان جاؤ مسلمانوں, اب کب مدرسہ بناؤ گے؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ محمد الرسول اللہ کا گھر ہے. مدرسہ بنا کر مر جاؤ, مسجد بنا کر مر جاؤ گے, اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. نہ دولت جائے گی, نہ پیسہ جائے گا, نہ سونا جائے گا, نہ چاندی جائے گی, یہ سب تو سب یہی رہ جائیں گے. یہ جو آپ بھیجو گے یہی وہاں ملے گا. 14ویں نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. بھائی جلدی کرو بھائی, 2 منٹ کے اندر میں کوئی کھڑے ہو جائیں گے تو جی ہاں میں سنا دے رہا ہوں. بس 14ویں نمبر پہ انشاءاللہ فرمائش آئی ہے, بس 14ویں نمبر پہ کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ایک آدمی کی تلاش اور ہے, زبان سے بات نکل گئی ہے, تیار ہو جائیے انشاءاللہ. اے دیکھیے نوجوان حضرت, یہ نوجوان تیار ہو حضرت, اور دیکھیں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کا چہرہ دیکھا جا سکے. راجہ ہے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. یہ نام کا راجہ ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو علاقے کا راجہ بنا دے. آمین بولی تھا نا ماشاءاللہ. 14 جن ہوئے گے لو ماشاءاللہ. کتنا ہوا؟ بچہ لوگ بھی گھبرا رہا گیا, اب کیا بولے گا یہ؟ اب اس سودا کو سستا کرو ماشاءاللہ. کم سے کم 10 آدمی جڑو, دعا لیکن وہی 10 کریں گے انشاءاللہ. 1500 روپیہ, 1500, 2000, 2500, 3000 دینے والے, کم سے کم 500 روپیہ, 500, 1000 روپیہ دینے والا. اس مجمع کے اندر میں کتنے لوگ تیار ہیں نوجوانوں؟ اے میرے بچوں سنو, ارریا جاتے ہوگے 1500 روپیہ بھوک لگتی ہوگی, ہوٹل کے اندر میں جاتے ہوگے,
खाना खाकर नाश्ता करके चाय पी के गुटखा खा के थूक देते होगे, कसम खुदा की 1500 रुपया यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। आ जाओ 1500 वाले, आ जाओ, स्कैनर मौजूद है, आ जाओ 1500 रुपये वाले आ जाओ। ए माशाल्लाह 10 आदमी तैयार हो जाओ 1500 वाले। वाह भाई वाह, दे दो यार, माशाअल्लाह। मसूद आलम, अल्हम्दुलिल्लाह, मसूद आलम साहब, वाह भाई वाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन कहते हैं। मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद असद साहब, 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। आते जाइए, आते जाइए, भाई 1500 वाले आओ। हाँ, आगे बढ़ो। स्कैनर दिए हजरत, स्कैनर दिए, आजा आ बेटा। जाइए, आ जाइए। ए बाबू कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर खड़े हो जाइए तो। ऊपर भी आ सकते हैं। ए बेटा चादर रुमाल लेकर खड़े हो जाइए, कुछ बच्चे जिसको 100 250 10 20 देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। लेते जाइए, उधर के रहे लोग आ रहे हैं। ए बेटा चादर रुमाल पकड़ो ना, चादर रुमाल लेकर घूमो ना, जिसको 10 20 50 100 देना होगा, 200 300 देना होगा, चादर रुमाल में डाल